رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آؤ مل کر توبہ کریں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ جو آپ بات خود سامنے آ کر لوگوں کے دلوں میں اتار سکتے ہیں وہ آپ سکرین کے پیچھے رہ کر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان کے دلوں میں نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے جس قدر خوش ہوتا ہے ہم اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک ایمان والا بندہ ہی محسوس کر سکتا ہے کہ وہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا خدا ہے، پوری کائنات کا بنانے والا ہے، وہ ایک ادنا سے انسان کی توبہ سے جب وہ انسان اس رب کی طرف واپس لوٹتا ہے، ساری دنیا سے ٹھوکریں کھا کر، ہر چیز کو آزما کر وہ دوبارہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ایک حدیث بھی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر طے کر رہا تھا، وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کے پاس اس کا مال بھی تھا، اونٹ بھی تھا۔ وہ جیسے ہی بیٹھا، تھکن کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ نہ تو اس کی اونٹنی ہے، نہ اس کا مال ہے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ لیکن دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی بھی ادھر ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس خوشی کے مارے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا جاتا ہے۔ کہتا کیا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ایک بندہ اس رب کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ آج ہم نے خود سے عہد کرنا ہے کہ کم از کم تھوڑی سی تو کوشش کریں اس رب کی طرف واپس جانے کی۔ ہم اس دنیا میں لینے کیا آئے تھے اور ہم لگ کس طرف گئے ہیں؟ ہم کرنے کیا آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کس لیے تھا اور ہم کرنا کا شروع کر دیا ہم نے؟ کم از کم تھوڑی سی تو سوچ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں تک بھی چھوٹا سا میرا میسیج، چھوٹا سا میرا پیغام پہنچ سکے، وہ کم از کم یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو کہ کیا ہم واقعی وہ کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے۔ پھر وہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا، کوئی نہیں، تم نے اتنے قتل کر دیے، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں توبہ کی۔ یہ سن کر اس نے درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا۔ آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہاں آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں وہاں پر آ گئے اور جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ کون لے کر جائے گا اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نصرہ نامی بستی کو، جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، حکم دیا کہ اس کی نعش سے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی میت سے دور ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فیصلہ دیکھو، اور جب ناپا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالشت زیادہ نزدیک ہو گیا، اس لیے وہ بخشا گیا۔
اللہ تعالیٰ تو انسان کو بخشنے کے حقیقت بات ہے بہانے ڈھونڈتا ہے. ہم انسان ہی ہیں جو غافل ہیں. اللہ تعالیٰ تو انسان کی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج رہا ہے. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں, ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا, کہ کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور پوری قوم جمع تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. سب بندوں نے اپنی اپنی رائے تو دے دی. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا, اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہی, تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اس کو کہو کہ مجھ سے توبہ کر لے اور میں بارش برسا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اونچی آواز سے اعلان کیا کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے, وہ ابھی توبہ کرے, وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بارش برسا دوں گا. تھوڑی دیر گزری تو بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو کوئی اٹھا بھی نہیں, ابھی تو کسی نے توبہ بھی نہیں کی, تو آپ نے بارش برسا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا موسیٰ تم جانتے ہو کہ اس بندے نے توبہ کی ہے کہ نہیں؟ اور وہ بندے نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج معاف کر دے, میں آئندہ سے وہ گناہ نہیں کروں گا, آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً توبہ قبول کی اور بارش برسا دی, اور قوم والے بھی دیکھتے رہ گئے. اللہ تعالیٰ تو انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. ہم انسان ہی ہیں جو لوگوں کے عیبوں کو ادھر ادھر اچھالتے ہیں. صحیح بات ہے, توبہ کر کے سچے دل سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ 3 دفعہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ 3 دفعہ پڑھنے سے معاف کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی کبیرہ گناہ, بڑا گناہ ہو گیا ہے, اس سے پہلے کہ آپ کی جان نکلے, ہماری جان نکلے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ موقع چھین لے, جلدی سے آئیں, نماز پڑھیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر لیں. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ جب اپنی کتاب جو کہ آسمانوں پر موجود ہے اس کے آخری الفاظ لکھنا چاہے تو قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھو کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. ہم لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی نہیں اس بارے میں سوچا کہ وہ ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ ایک ذات اوپر ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ 5 نمازیں ہم نے مکمل کی ہیں یا نہیں کی. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا. اسی طرح ہدایت کا اور توبہ کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں. وہ ایسے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں, اور یہ بات پکی ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اس کے بعد اس کو ہدایت ملتی ہی ملتی ہے. توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ آئندہ سے نہیں کروں گا. پھر ہوتا ہے پھر توبہ کریں, پھر ہوتا ہے پھر توبہ کریں, کرتے جائیں کرتے جائیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ صراط مستقیم پر آ جائیں گے. شیطان کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اگر انسان نے توبہ کر لی نا, میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جانا ہے. اس لیے وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار کچھ نہیں ہونا, چھوڑو, نہیں ہونا, تمہیں معافی مل ہی نہیں سکتی, تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. لیکن میری بات پر غور ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غصے پر غالب ہے. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا, جو مرضی زندگی میں ہو گیا, لیکن آئیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ تو صحیح. امید کرتا ہوں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھوڑا سا میری باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا.
اللہ حافظ.